تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو لو لگا کر رکھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر میں لگا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو اپنے در سے ٹھکرائیں گے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن تو قبول کریں گے، ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں گے۔ ایک اور بزرگ کا واقعہ کہ وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں راز و نیاز کرتے، ہر وقت عبادت کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر لگے رہتے اور کہتے اے اللہ مجھے قبول کر، یا اللہ مجھے قبول کر لے اپنی راہ کے اندر، اے اللہ مجھے اپنے عاشقوں کی صف کے اندر داخل کر دے، مجھے اپنا بندہ بنا لے۔ تو غیب سے ایک آواز آتی، ہاتف غیبی آواز دیتا کہ تم جاؤ، تم ہمارے کام کے نہیں ہو، تم جاؤ، تم ہمارے کام کے نہیں ہو۔ جب یہ صدا سنتے تو وہ اٹھ جاتے اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ جاتے۔ پھر دوسرے دن اسی طریقے سے پھر وہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز، وہی ذکر و اذکار، اور وہی رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنا، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر مومن بندوں کی دعا کو نقل فرمایا کہ اللہ سے بندہ دعا مانگتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگتا رہے کہ اللہ تو مجھے قبول کر لے۔ ہاں جتنی بھی بدعمالیوں کے اندر اور جیسے بھی برے اعمال کے اندر مبتلا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نا امید اور مایوس نہ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور ایک دن سنے گا۔ تو خیر مانگتے رہتے تھے اور اسی طریقے سے آواز آتی اٹھ جاتے۔ ایک دن ایک جاننے والے ایک دوست نے یا ایک شاگرد نے سوال کیا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے، آپ ادھر رو رو کر دعا کرتے اور وہاں سے ہاتف کی آواز آتی ہے کہ آپ ہمارے کام کے نہیں ہو، جاؤ، ہم آپ کو اپنے عشاق کے زمرے کے اندر نہیں شامل کریں گے، لیکن پھر بھی آپ رو رو کر دعا مانگتے رہتے ہو، آپ چھوڑتے کیوں نہیں ہو؟ تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آنکھیں بھر گئی، آنکھیں تر ہوئی، اور روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تو مجھے بتا دے اگر یہ در چھوڑوں گا تو کون سے در پر جاؤں گا؟ میں تو جانتا ہوں میں اس کے لائق نہیں ہوں، وہ مجھے قبول نہیں کرتا، لیکن بتا کہ اس کے علاوہ کوئی در بھی تو نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دربار بھی تو نہیں ہے، میں کہاں پر جاؤں؟ میں کس کے پاس جا کر راز و نیاز کروں؟ میں کس کے پاس جا کر روں اور گریہ اور زاری کروں؟ ایک وہی تو ہے، اور اس کے علاوہ کو ہے کون؟ تو دوسرے دن جب پھر بیٹھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر اسی طریقے سے آہو زاری کے ساتھ مانگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مقرر ہاتف تھا اس نے آواز دی کہ اے فلاں، تو ہمارے دربار کے لائق تو نہیں تھا، تو ہمارے عاشقوں کی جماعت کے لائق تو نہیں تھا، لیکن تیرا وہ کل والا جملہ جو تو نے کہا کہ اگر یہ در چھوڑ دوں گا تو جاؤں گا کہا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا قبول ہوا، اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک جملے کی برکت سے تجھے اپنے عاشقوں کے اور اپنے چاہنے والوں کی صف کے اندر کھڑا کر دیا، تجھے ہم نے چن لیا، جا۔